تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے. میں حدیث شریف کا اور صحابہ کی زندگیوں کا سہارا لیتے ہوئے عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی صف اول کے صحابہ میں ایک مرتبہ اپنا رکھتے ہیں. وہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میری قوم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن عربی زبان کو سمجھتے نہیں. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کروں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سلمان یہ کام ضرور انجام دو، اس لیے کہ ان کو بھی ان کی زبان کے اندر قرآن مجید آ جانا چاہیے. کیا آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ کافی نہیں ہے کہ ہر زبانوں کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے؟ اور انسانی دنیا کو قرآن مجید کی جو دین ہے اس میں آپ اگر پہلے پڑھنے کی بات کہیں تو پڑھنا لکھنا اور قلم چلانا اور قلم کا استعمال کرنا، کاغذ کا استعمال کرنا، آسمانی کتابوں کا پڑھنا، لوگوں کی پیغمبروں کی تعلیم جو لوگوں تک آئی ہے اس کا چنتن منن کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو انسانی دنیا کے نام اپنی دین کو جو جاری کرتا ہے اس میں ہزاروں ہزار مسائل آپ کے ہاتھ آئیں گے. تو میں پڑھنے کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، چاہے وہ عصری تعلیم ہو اس میں بھی ہم جم کریں. ہمارے گھریلو نظام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا نظام ہو، تجارت میں بھی ہم جم کریں، اس لیے کہ قرآن مجید نے تجارت کی طرف لوگوں کو پریرنا دی ہے. تجارت کا لفظ 2500 جگہ استعمال ہوا، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، میں تمہیں ایسا لین دین اور سوداگری اور ایسا تجارت اور ایسی بزنس کی طرف تمہیں توجہ دلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے دنیا میں بھی بچا سکتا ہے، آخرت میں بھی بچا سکتا ہے. تم کو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے رب کا نام لے کر کے کہ تمہیں تجارت میں جم کرنا چاہیے. اچھا اس تجارت میں جتنے اصول آتے ہیں، مثلا کوالٹی کا صحیح رکھنا، چیزوں کا صحیح استعمال کرنا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اے پیغمبروں چیزیں اچھی سب کھاؤ، کھانا بنانی کام اچھا کرو، تمہارے کام کو میں دیکھ رہا ہوں. کیا اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ نوٹس دے سکتا ہوں کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کو تمہارا پروردگار دیکھ رہا ہے کہ زمین کی نپی تلی کھچی تنی اور کسی ہوئی زندگی جو ہے جو بالکل لمیٹیڈ ہے اور 40 برس کے بعد میں ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ 50 60 اور 70 سال کی عمر میں بدن آپ کے ٹیڑھے ہو جائیں گے، آنکھیں جواب دے گی، کانوں کی سماعت جو ہے وہ بھی جواب دے دے گی. اور لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، جیسے قرآن نے کہا بڑا عالم تھا لیکن اب بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. 40 سال کی عمر جو ہے وہ ایک بیرومیٹر ہے اور ایک سگنل ہے جہاں سے انسانی زندگی کا اتار ہوتا. یہ دین ہے انسانیت کے نام قرآن مجید کی کہ اس کو بتا دیا کہ لے دے کر کے تیری زندگی جو ہے وہ 40 برس ہے، اب 40 میں آگے مل جائیں وہ تیرے نصیب کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے لکھ دیا. تو میں اس آیت کی روشنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مختصر اور نپی ہوئی زندگی کے اندر ہم کو قرآن مجید کی دین معلوم کرنی چاہیے کہ کس لائن میں اور کس شیتر کے اندر اس نے ہم کو پریرنا دی ہے. تو ایک تو پڑھنے کی طرف لے لیجیے. قرآن مجید کا نام قرآن جو ہے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے جانا، اس کو پڑھتے رہنا. چنانچہ فرمایا اور خوب فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو 7 مسلسل دہرائی جانے والی آیتیں دی ہے اور عظمت والا قرآن مجید دیا، اس کو پڑھو اور پڑھاؤ. روئے زمین کے اندر نمازوں کے اندر اس کو جو شامل کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کو ہر روز ہر نماز کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈوز ملتا رہے کہ میں کس کا بندہ ہوں اور کس کے حضور مجھے حاضر ہونا اور کیا کچھ کرنا ہے. تو پڑھنے کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا آپ کو، اور پھر لکھنے کی طرف بھی اور قلم کی طرف بھی. قلم کے ذریعے سے علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم دیے. اس نے اندھکار کی بات نہیں کہی، اس نے اندھیرے کی بات نہیں کی، اس نے وہم کی بات نہیں کی، اس نے کوری کلپنا کی بات نہیں کی، اس نے حقیقت شناسی کی بات کی. اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن مجید سورہ فرقان کے اندر یہ کہتا وہ کہ عباد الرحمان کی جو صفات ہیں، درجنوں صفات ہیں، اس میں ایک صفت یہ بتائی کہ عباد الرحمان کی ایک صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمان لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کی آیتیں ہی قرآن کی کیوں نہ پڑھی جائے اس پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گرتے کہ مالک کہہ کچھ رہا یہ میاں سمجھ کچھ گیا. نہیں، یہاں صاحب بصیرت لوگوں کا دین ہے. اس لیے فرمایا بڑی دین ہے قرآن مجید کی. اس نے فرمایا کہ بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. خوشخبری سناؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو میرے کلام کو، میری کتاب کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر غور و تدبر کرتے ہیں اور اس کے احسن پہلو کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہی صاحب سمجھ لوگ ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی بدھیشالی لوگ ہیں. تو پڑھنا اور پڑھانا، کتابیں اچھی لکھنا،
ترجمے کرنا، بھاشانتر کرنا اور دینی مسائل جو ہے اس کو رواج میں لے آنا، انسانی تاریخ جو ہے اس کے اوپر غور کرنا، اس کے لیے اس زمانے میں چھوٹے بڑے مدرسے قائم ہوئے ہوں گے. جو کچھ بھی رسول اللہ کر سکتے تھے کیا تھا. ایک آپ کے دل کا درد میں بیان کروں کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی مکے کے پکڑ میں آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو زیادہ دن رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. اب قرآن نے کہا کیسے پسند فرماتے؟ فرمایا ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه ما منعه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں میں سے جو تمہاری قید کے اندر ہے اس میں سے کوئی اگر تم سے کچھ پوچھنا چاہے تو اس کو موقع دو. آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا انسانیت کے اندر جتنی جنگیں ہوئی، پچھلی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں کتنے لاکھ قیدی تھے جن کو جاپانیوں نے اور جرمنوں نے قید کیا اور امریکنوں نے قید کیا. ان کو زندہ چھپکلیں ان کے منہ میں ڈالی گئی، باکس کے اندر انہیں بند کر دیا گیا، ان سے اگلوائی گئی، باتیں اگلوائی گئی، اپنے ملک کے خلاف جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے ان سے کہلوایا گیا، ان کو چٹکے بیڑیوں کے لگائے گئے اور ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے فرمایا کہ احد من المشرکین استجارک. سبھی ترجمان نگاروں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے یہی لکھا ہے کوئی جنگی قیدی اگر آپ سے کچھ پوچھنا چاہے اور پناہ چاہے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے دین کو تو سمجھ لوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمایا فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، اس کو موقع دیجئے یہاں تک اللہ کا کلام سن لے. اس آیت کی دلیل میں یہ کہنے کی میں جرات کر سکتا ہوں اور آپ بھی اس کو سمجھیے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کلام اللہ کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے قیدیوں کو موقع دیا اور پھر کیا فرمایا کہ اپنی کسٹڈی میں لے لو. فرمایا ثم ابلغوا ما منعه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. پھر چھوڑ دیجئے ان کو اپنی جائے امن تک جانے دیجئے، جہاں جانا چاہے، اللہ کا کلام اس کے کان کے اندر پڑ جائے. فرمایا علیک البلاغ وعلینا الحساب، تیرا کام میری کتاب کو پہنچا دینا ہے، حساب لینا میرا کام.